حضور علیہ السلام جہاں کہیں جاتے، محفل میں، کسی پروگرام پہ، کسی دعوت پر، ایک یہودی بچہ تھا، امام ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے، یہودی بچہ تھا، مسلمانوں کا بچہ نہیں تھا۔ جہاں بھی حضور اپنے نالین اتارتے وہ اٹھا کے سینے سے لگا لیتا، اٹھا کے۔ ہم تو کسی پرائے کو سینے سے لگانے کو تیار نہیں، اپنے کو سینے سے لگانے کو تیار نہیں، پرائوں کی تو دور کی بات ہے۔ وہ سینے سے آقا کے نالین لگا لیتا۔ دن گزرتے گئے، زمانہ بیتتا گیا، اچانک وہ بچہ بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہوا کہ اس کے آخری دن آ گئے۔ وہ چند دنوں کا مہمان تھا۔ میرے آقا کو خبر پہنچی، پوچھا اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ وہ جو بچہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا، وہ بچہ مسلمانوں کا نہیں تھا دوستو، یہودی کا تھا۔ وہ جو بچہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا بتاؤ وہ آج کہاں ہے، آج کل آتا نہیں ہے۔ دوستان مکرم صحابہ نے جب پتہ پوچھوایا تو وہ کہنے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچہ بیمار ہے۔ میرے آقا اپنے صحابہ کو ابو بکر، عمر، طلحہ اور زبیر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کو لے کر اس بیمار کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ بچہ یہودی کا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، مسلمان کا بچہ نہیں ہے، بچہ یہودی کا ہے۔ آقا تشریف لے گئے، وہ مرگ کی حالت میں ہے، آخری سانس لے رہا ہے۔ جب اس نے حضور کی خوشبو محسوس کی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب حضور کہیں چلے جاتے اور ہم انہیں نہ پاتے تو ہم دیکھنا ہوتا کہ حضور کس گلی میں گئے ہیں، ہم اس گلی میں جاتے، خوشبو کے ہلے اٹھتے، سمجھتے حضور یہاں سے گزرے، حضور یہاں سے گزرے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جب خوشبو اس بچے نے محسوس کی، اس نے آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھول دی۔ حضور اس کمرے تشریف لے گئے جہاں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ آقا اس کے سرہانے کھڑے ہو گئے، اس کے چہرے، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں۔ صحیح ابن کثیر، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ میرے آقا کا میلاد منانے والوں، اس لیے تو خواجہ محمد کہ کسی نے کیا خوب کہا، مدنی آ چما پیر تیرے دکھ بھل وے سن جدہ تو آسی، میری درد غماں دی کوٹھڑی دے در کھل وے سن۔ میں نے چاہا کہ مجھے معاف کیجئے گا، میں نے چاہا کہ آپ لوگ ذوق میں تھے تو جذبات میں نعرے بھی لگائے ہوں گے، میں نے چاہا کہ کچھ آنسو بھی آ جائیں، مجھے معاف کیجئے گا۔ عزیزان محترم، وہ بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، آقا تشریف لے جاتا اور اس کے سرانے کھڑے ہوتے۔ بچہ کئی دنوں سے قوموں میں ہے، سکتے میں ہے، آنکھیں کھول نہیں رہا، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ یہ علیحدہ ایک سوال ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، مگر میں آپ کو بات مکمل کرانا چاہتا ہوں تاکہ بات رہ نہ جائے۔ مسکراہٹ ہے۔ آقا نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے ایک نظر چہرے ودعا پہ ڈالی، ایک نظر اپنے باپ کے چہرے پہ ڈالی۔ باپ یہودی ہے، پورا خاندان کھڑا ہے، ایک نظر باپ کے چہرے پہ ڈالی کہ اس کی زندگی کا سوال ہے، اس کی ساتھ کا مسئلہ ہے، وہ یہودی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ کلمہ پڑھ لے گا۔ آج اگر آپ انقلاب کا نعرہ لگاتے ہیں لوگ مخالف نہیں ہو جاتے؟ کیوں بھائی مصطفیٰ خان صاحب، وہ تو نعرہ انقلاب بلند کر رہا تھا، دن تو اس کے آخری تھے، مگر اس کے ماں باپ کا جینا دو بھر ہو جاتا۔ یہودی انہیں کہیں نہ چھوڑ دے، کیونکہ وہ کلمہ کس کا پڑھ رہا ہے؟ اونچا کہیں، محمد رسول اللہ کا، جس کا کلمہ پڑھ کر میں اور آپ مسلمان ہوئے اور آقا کا پیغام بھول گئے۔ آؤ میلاد بھی مناؤ اور آقا کا پیغام بھی سمجھو۔ وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو کیا پیغام ہے، کچھ لے کے جائیں، خالی جلسے جلوسوں تک محدود نہ رہیں، لنگر تک محدود نہ رہیں، کچھ لے کے جائیں، کچھ لے کے جائیں۔ وہ بچہ دیکھتا ہے اپنے والد کے چہرے کی طرف، والد کے منہ سے یہ حضور کا معجزہ ہے، بے اختیار منہ سے الفاظ نکلے، آنکھوں میں آنسو ہیں کہ بچہ جب جدا ہو رہا ہے۔ اولاد کی محبت والو، اولاد کی محبت والو، کسی اولاد سے محبت نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، وہ بچہ رو رہا ہے، والد بھی رو رہا ہے، لیکن اس کے لبوں سے جملہ نکلا تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ بچہ کہتا ہے، باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے
کلمہ پڑھ لو. محمد روز روز کسی کے گھر میں کسی کو کلمہ پڑھانے تھوڑا ہی آتے ہیں. بیٹا کلمہ پڑھ لو. محمد روز روز کسی کے گھر میں کلمہ پڑھانے تھوڑے ہی آتے ہیں. وہ کہتا ہے بھلے انولاج بھلے، بھلے انولاج بھلے، بھلے انولاج بھلے. عزیزان محترم، اس نے کلمہ پڑھا، اس نے کلمہ پڑھا، ہلکا بگوشے اسلام ہوا. مجھے آپ بتائیں وہ صحابی بنا کہ نہیں؟ کسی کو اعتراض ہے تو ہاتھ اوپر کرے، بولیے وہ کلمہ پڑھ کے صحابی ہوا یا نہیں؟ بولیے صحابی ہوا. اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی میت کو اٹھوایا، کہا سنے میری بات، میلاد منانے والوں، میلاد کے لیے اہتمام کرنے والوں سنو. جب آقا کا اس نے کلمہ پڑھا، غلامی رسول میں داخل ہوا، آقا کا جملہ نکلا، لوگوں یہ تمہارا نہیں یہ ہمارا ہے. اب یہ یہودیوں تمہارا نہیں، یہ اونچا کہیں ہمارا ہے، پھر کہیں یہ تمہارا نہیں یہ ہمارا ہے. پہلے یہودی تھا، وہ اپنے مذہب کے مطابق تجہیز و تکفین شرعی رسومات کرتے. آقا نے فرمایا میں خود اس کو غسل دوں گا. ہائے 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 ہائے، میں خود اس کو غسل دوں گا. تاریخ میں چند ہستیاں آئی ہیں 5 سے 7 تک جن کو آقا دو عالم علیہ السلام نے اتنا شرف عطا فرمایا. چند ہستیاں آئی ہیں، ان میں وہ بچہ بھی تھا. تاریخ کی ہر کتاب میں موجود. آقا نے دست مبارک سے غسل دیا، کفن پہنایا، قبر تیار کی، اور جنازے میں آقا ایڑیاں اٹھا کے چل رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا غریب نواز جگہ کم ہے؟ آقا ہاں جگہ کم ہے، ایڑیاں اس لیے اٹھا کے چل رہا ہوں، اس بچے کی نماز جنازہ میں اتنے فرشتے آئے ہیں کہ میرے دل دھرنے کو جگہ نہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ آقا دو عالم علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. وہ آقا کی محبتوں میں رخصت ہوگا. یہ ہے آقا کا دریائے رحمت جو اپنوں پر بھی نہیں ہر کسی پر برستا ہے. آؤ پیغام یہ ہے کہ میلاد کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے، میلاد امت مسلمہ کا واحد حل ہے. محبت رسول پر ہم جمع، بولیے ہیں یا نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں، جمع یا نہیں؟ محبت رسول پر ہم جمع ہیں، اطاعت رسول پر ہم جمع ہیں. ہم ایک ہیں، ایک ہی رہیں گے. اور جب ہم نے ایک دوسرے کی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دیا، سامراجی طاقتیں ہمارے پیچھے پڑ گئی. آج میلاد کا پیغام یہ ہے کہ ایک ہوں مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تا بقا کے کاشگر، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا. غالب ثنائے خواجہ بجزداں گزاش تھے، کہاں ذات پاک زرد مرتبہ دانے محمد است. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین.